اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 229 تا 231 پارہ دوسرا سورت بقرہ۔ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کے حکام ہیں بہت اہم ہیں۔ ہر مسلمان بھائی اس کو پوری توجہ سے اینڈ تک سنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سب مسلمانوں کو احکام باری تعالیٰ پر عمل کی توفیق عطا ہو جائے، پیارے نبی سے سچا عشق اور محبت اور آپ کی تابعداری نصیب ہو جائے۔ پاک نبی نے نکاح کو اپنی سنت فرمایا، النکاح من سنت، اور یہ عبادت ہے، یہ کوئی پتنگ کی ڈور نہیں ہے کہ جب اس کو چاہیں توڑ دیں۔ نکاح کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ یہ معاہدہ ایجاب قبول زندگی بھر کے لیے ہو، اور اگر اس کو ختم کرنے کی نوبت آئے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے خاندانوں میں نفرت نہیں پھیلتی، لڑائی جھگڑے نہیں پیدا ہوتے، بلکہ خوش اسلوبی سے معاہدہ ختم ہونے کے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمانا تھا الطلاق طلاقان، الطلاق طلاقان نہیں فرمایا، الطلاق مرتان فرمایا ہے کہ 2 مرتبہ دو، بیک وقت نہیں، بلکہ اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ حالت طہر میں عورت کو طلاق دی جائے۔ حالت طہر کون سی ہوتی ہے؟ ایک حیض سے دوسری حیض تک کا درمیان والا ٹائم یہ طہر ہوتا ہے۔ حالانکہ حیض کی حالت میں بھی طلاق دی جائے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پریگننٹ حالت میں طلاق دی جائے تو وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت پر آسانی کا معاملہ فرماتے ہوئے حیض میں اگر طلاق دی جائے تو مدت زیادہ ہو جائے گی، عدت زیادہ ہو جائے گی، پریگننٹ میں وضع حمل تک ہو جائے گی۔ آسانی کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اس کو حالت طہر میں طلاق دو۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 3 حیض تک اس کو اپنے گھر میں رکھو اور تمام ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے ادا کرتے رہو، اور اگر غصہ فرو ہو گیا ہے، اختلافات ختم ہو گئے ہیں، تو عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لو، یعنی صلح ہو جائے گی تو وہ طلاق والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بیوی خامد کے لیے حلال ہے، خامد بیوی کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے گزر گئے، 3 حیض گزر گئے، تو پھر بھی کوئی قباحت نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نکاح فسخ ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا ہے، لہذا دوبارہ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لو اور خامد بیوی بن کے رہنے لگ جاؤ۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر لیا جائے تو بہت ساری پیچیدگیوں سے، بہت ساری الجھنوں سے خامد بیوی بچ جاتے، اور ایک ہی طلاق کافی ہوتی ہے نکاح کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ پھر آئندہ زندگی میں کبھی دوبارہ نوبت آئے تو دوبارہ واپس آ سکتی ہے عورت۔ رجوع کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن اگر دل کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے ایک طلاق سے، تو پھر دوسرے طہر میں طلاق دوسری دے دو اور عدت پوری ہونے تک انتظار کرو۔ اور اسی بات پر اس میں یہ فرق اتنا ہے کہ خامد نے
اپنے اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے طلاق کے، پہلا اختیار استعمال کرنے کے بعد جب دوسرا اختیار دوسری طلاق کا استعمال کیا ہے تو اب آگے اس کے اختیارات ختم ہیں۔ اگر وہ تیسری طلاق دے دے گا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں بچے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، ایک طلاق حالت طہر میں دو، پھر اگر دوسری طلاق دینا چاہتے ہو تو وہ دوسری حالت طہر میں دو، اور اس طرح عدت پوری ہونے کے بعد وہ اپنے گھر اور تم اپنے گھر، وہ آگے کہیں شادی کر سکتی ہے اور تم اپنے گھر آرام سے رہ سکتے ہو۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کو واپس کرنا ہے ایک طلاق دینے کے بعد تو واپس کر لو، دوسری طلاق دی ہے تو پھر بھی واپسی کا راستہ ہے، لیکن عدت کے دوران بھی دوسری طلاق کے بعد نکاح کرنا پڑے گا، اور عدت ختم ہونے کے بعد بھی دوسری طلاق دینے پر نکاح دوبارہ گواہوں کی موجودگی میں کرنا پڑے گا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جب طلاق دے دی ہے تو ان سے دیا ہوا مال، دیے ہوئے تحائف یا کوئی ایسی گفٹ میں دی ہوئی چیز، گاڑی ہے، گھر ہے، وہ واپس نہ لے، بلکہ اگر اس نے ابھی تک مہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی اس کو واپس کر دے، اور اگر دے چکا ہے تو اس سے واپس نہیں لینا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہیں کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کوئی چیز ان سے تم طلاق کے عوض وصول کرو۔ الا یخاف اللہ یقیمہ، یہ خلا کا مسئلہ شروع ہو گیا کہ اگر دونوں خامد بیوی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم خامد بیوی بن کے رہ نہیں سکیں گے، الا یقیمہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے احکام خامد بیوی کے حوالے سے نازل کیے ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے، تو پھر تمہارے لیے یہ حلال ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے خامد کو کوئی پیسے دے اور اس سے طلاق لے لے۔ یہ طلاق بائن ہوگی کہ فوراً بعد نکاح کرنا چاہیں گے، واپس لانا چاہیں گے تو نکاح کرنا پڑے گا، عدت پوری ہو جائے گی تو پھر بھی نکاح کرنا پڑے گا، اور یہ اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے خامن کو پیسے دے اور اس کو راضی کر لے، اور یہ چونکہ عورت کا حق ہے اس کو وہ استعمال کر سکتی ہے، یا پھر خامن ڈیمانڈ کرے کہ میں نے اتنے پیسے لینے ہیں پھر طلاق دینی ہے، وہ ادا کر دے تو اس طرح طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر عدالت کی طرف رجوع کیا جائے۔ عدالت یک طرفہ کارروائی کر سکتی ہے بشرطے کہ خامند عدالت کے بلانے پر وہ عدالت میں حاضر نہ ہو، عدالت اس پر طلاق کا آرڈر کر دے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خلا کے احکام بیان فرمائے، فی مفتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور ان حدوں کو نہ توڑو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدیں توڑتا ہے، جو اللہ کے حکم توڑتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، وہ ظالم ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یا طلاق مغلظہ کا ذکر ہے۔ مغلظہ اس طلاق کو کہتے ہیں جو 3 طہروں میں دی جائے، پہلی طلاق دی، پھر دوسری طلاق دے دی، پھر تیسری طلاق دے دی، تو یہ اس کو مغلظہ کہتے ہیں۔ یہ وہ طلاق ہے جس کے دینے کے بعد بیوی خامد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جاتی۔ تو اس میں جو لوگ ہلا کرتے ہیں کہ آگے نکاح کیا اور عدت گزارنے کے بعد اس پر شرط لگائی کہ تو طلاق دے دے گا، پھر پہلا خامد عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لے گا، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور یہ زنا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ نکاح کرتے وقت ایک بہت اہم شرط یہ ہے
کہ ज़िंदगी भर के लिए वो निकाह हो, तो इधर वक्ती तौर पे है, ये तो बिल्कुल हराम है, गुनाह है, इसलिए इससे बचना चाहिए। या मैं एक और वजाहत करना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी बैक वक्त 3 तलाक दे देता है तो अम्मा अरबा के नज़दीक वो तलाक़ मुग़ल्लज़ा वाक़ई हो गई है। लेकिन इसमें अगर इख्तिलाफ़ात जो उलमा में हैं उसका मुस्तकिल हल निकालना है तो हल ये है कि उस आदमी से हल्फन पूछा जाए कि ये 3 तलाक़ें देते वक्त, बैक वक्त तलाक़ें देते वक्त, क्या तेरी नीयत 1 तलाक की थी या 2 तलाक की थी या डराने धमकाने की थी या तलाक की तकरार की थी। अगर वो हल्फन कह दे कि इससे इन 3 अल्फाज से जो मैंने बैक वक्त बोले हैं मेरी मुराद 1 तलाक है, तो फिर वो वापस जा सकती है निकाह करके अपने खामद के साथ, फिर वो अपना अज़वाजियत खामद बीवी के मामलात वो चला सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, वो हलाल नहीं है खामद के लिए सिर्फ एक शक्ल में कि इद्दत गुजारे, इद्दत गुजारने के बाद आगे निकाह करे, वो आदमी फौत हो जाए या फिर वो कहीं ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा आ जाए कि मजबूरन तलाक देनी पड़े, तो अब वो तलाक लेने के बाद इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजारने के बाद वापस फिर अपने खामद के पास आ सकती है। फ़इन तल्लक़ा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा यतराजा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर पहले खामद को उसका लौटा लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं। इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर उसको यकीन है कि अब हमारा झगड़ा नहीं होगा। इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूद अल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाह युबय्यिनु लिक़ौम यअलमून। ये अहकाम, ये हदें अल्लाह ताला इसलिए बयान कर रहा है ताकि मेरे बंदे मेरे अहकाम पर अमल करते वक्त उनको पता हो कि अल्लाह का हुक्म क्या है और अल्लाह की नाफरमानी क्या है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना, ये 2 तलाक जो रजी तलाक होती हैं उनके बारे में एक और वजाहत अल्लाह ताला दे रहे हैं कि जब तुम तलाक दे दो, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, फ़मसिकूहुन्ना बिमारूफ़िन, तो उनको अच्छे तरीके से ठहरा लो। मतलब ये है कि वापस दोबारा ले लो और उनके साथ हुस्न सलूक का पुख्ता प्रोग्राम बना लो। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़मसिकूहुन्ना बिमारूफ़िन और सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़िन, कि अगर छोड़ना चाहते हो तो इद्दत पूरी अपने घर में उसको करने दो। ये एक घर है जहाँ खुशियाँ थी, खामद का भी घर था, औरत का भी घर था, तो इससे निकालते वक्त ये तो एक घर वीरान हो गया है, उजड़ गया है, या खुशियाँ थी वहाँ मतलब गमों ने डेरा डाल लिया है, तो अब कम से कम इंसान होने के नाते से इद्दत में उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अच्छा खाना, अच्छी सहूलतें, उनकी ज़रूरतें वो पूरी करते रहो, और जब रुखसत करो तो क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने तरीका बताया है हर हुक्म को पूरा करने का। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर उनको रुखसत करते वक्त तहफ़ दो, कपड़े दो, पूरा सूट दो, अगर कोई गाड़ी गिफ्ट दिए वो ना लो, अगर कोई उनको चीज़ें दिए तो वो उनको साथ दे दो और अच्छे तरीके से उनको रुखसत करो। फ़मसिकूना बिमारूफ़िन और सर्रिहूना बिमारूफ़िन वला तुमसिकूना ज़िरारन लितातदू। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वापसी का प्रोग्राम बना ही लिया है तो उनको सताने के लिए और उनको सज़ा देने के लिए ना करो ऐसा। फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जिसने सताने के लिए रजू किया तो वो बहुत बड़ा ज़ालिम है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह का नाफरमान है, और बागी और नाफरमान को दुनिया में भी सज़ा मिलती है और आखिरत में भी सज़ा मिलती है। इरशाद बारी ताला है, वला तत्तखिज़ू आयतिल्लाहि हुज़ुआ, मेरी आयात को मजाक ना बनाओ। इस्लाम से पहले निकाह कर लेते थे, फिर जब चाहते थे हंसी हंसी में
ارادے کے طور پر یا غیر ارادی طور پر طلاق دے دیتے تھے، پھر جب جاتے تھے واپس لے لیتے تھے۔ اس طرح عورت پر بہت ظلم و زیادتی کے دروازے کھل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز میں غیر ارادی طور پر اور ارادی طور پر اللہ کے احکام کی منکر نہ بنو۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام توڑتا ہے وہ بھی باغی اور منکر اور گناہ گار ہے، لیکن جو مذاق اڑاتا ہے وہ تو اللہ کے قہر و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بار بار نکاح کرنا، طلاق دینا، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور اس کو مذاق کہا ہے۔ اسی طرح پاک نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ارادی طور پر اور غیر ارادی طور پر اور ہنسی مذاق میں ان پر وہ فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ ہنسی میں 2 گواہوں کے موجودگی میں نکاح کیا تو وہ زندگی بھر کے لیے خامد بیوی بن گئے، اور اگر ارادی طور پر غیر ارادی طور پر کیا ہے تو پھر بھی نکاح ہو گیا۔ اسی طرح غلام آزاد کیا ہے اور ہنسی میں اس کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، میری آیات کو، میری احکام کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہو، جس کا کھائیے اس کا گائیے۔ اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت، بہت بڑے انعاموں میں بڑے انعام اللہ تعالیٰ کے یہ ہیں کہ اللہ نے تم پر قرآن نازل کیا ہے، تمہارے نبی کے ذریعے تمہارے پاس قرآن بھیجا ہے اور دنائی کی باتیں بھیجی ہے، یعظکم بہ، تاکہ ان سے تم نصیحت حاصل کرو۔ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں گزارنے کے لیے قرآن و سنت سے اور قرآن اور حکمت سے رہنمائی لو۔ واتقوا اللہ واعلموا، ڈرو اللہ سے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے جانتا ہے۔